حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور وہاں پر اپنے سارے کے سارے چیلوں کو جمع کر لیتا ہے. تو ابلیس کو اپنے ان چیلوں میں سب سے زیادہ قریبی وہ چیلا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فساد زمین میں پھیلاتا ہے اور مسلمانوں میں پھیلاتا ہے. تو یہ دجال جو ہے یہ بھی ایک عالمی فتنہ ہے، جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی فتنے دنیا میں آئے ہیں یا جو فتنے بعد میں آئیں گے، تو دجال جیسا بڑا فتنہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو ابلیس کا اعلی کار بھی تو دجال ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہی سمندروں میں کہیں نہ کہیں ابلیس نے اس کو پناہ دی ہو اور وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال اصفہان شہر سے نکلے گا. اصفہان یہ ہمارے پاس جو ایران لگا ہوا ہے اس کا ایک شہر ہے، کہ دجال جو ہے وہ اصفہان کے شہر یہودیہ سے نکلے گا. یہودیہ وہاں پر ایک مقام ہے. کہتے ہیں کہ بخت نصر جو ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے جب بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی اور وہاں سے یہودیوں کو نکالا، تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے وہ بھاگ کر آ گئی اور اصفہان کے ایک مقام پر وہ رہنے لگی، اور وہیں پر ان کی نسل چلنا شروع ہو گئی اور وہیں پر جو ہے ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر بعد میں اس جگہ کا نام یہودیہ ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کا جو یہ قول ہے کہ دجال جو ہے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور ایک قول میں ہے کہ وہ اصفہان شہر سے نکلے گا، تو اس میں کسی بھی قسم کا تضاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے، اس کے بعد جو ہے یہودیہ کے مقام پر جائے اور وہاں پر جو اس کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے جو ماننے والے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر وہ پھر نکلے اور اپنے نکلنے کا اعلان جو ہے وہ یہودیہ سے کرے. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس چیز پر فوکس دیں کہ دجال اگر نکلے تو ہم نے اس کے فتنے سے بچنا کیسے، اگر ہم اپنے تصور کے معیار کو تبدیل کریں اور اپنی ساری کی ساری محنت جو ہے وہ اس چیز پر کریں کہ اگر دجال نکلا تو ہم نے اس کے فتنے سے بچنا کیسا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا. اور اگر ہم ان بحثوں پر توجہ دیں گے کہ دجال کہاں ہے، کیسے ہے، کیا کرے گا، تو ٹھیک ہے، علم کی معلومات کے لیے تو ٹھیک ہے، درست ہے، ہونا چاہیے. لیکن جتنی فکر ہمیں اس کے مقام کے بارے میں اور اس کے تصور خاکہ کے بارے میں ہے، اور اس کے ساتھ منسوب جو دوسری چیزیں ہیں ان کو سوچنے کے بجائے اگر ہم اس چیز پر غور کریں کہ اگر دجال ہماری زندگی میں نکل آئے تو ہم نے اس کے فتنے سے نکلنا کیسا ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو. اور یہ انسان کی فطرت ہے. جس چیز کو انسان سے مخفی رکھا جاتا ہے تو انسان ہمیشہ جو ہے اس میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جو مجھے جس چیز سے منع کیا گیا اس کے پیچھے ہے کیا چیز. ورنہ تو آپ کبھی آزما لیں، آپ کے گھر اگر کوئی شخص آ جائے، آپ اس کو ایک کمرے میں سلا دیں اور ان سے کہہ دیں کہ بھائی یہ چارپائی ہے یا بیڈ جو بھی ہے، یہ میں نے آپ کو کمبل دے دیا اوڑھنے کے لیے اور آپ نے یہاں سونا ہے، لیکن یہ جو سامنے الماری ہے اس کو آپ نے نہیں کھولنا، اس میں آپ کا کوئی کام نہیں. تو وہ بیچارہ ساری رات جو ہے وہ بستر پر الٹتا پلٹتا رہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جو اس الماری کو کھول لوں کہ اس کے اندر ہے کیا.
اس کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اور یہ جب اپنے اختتام پر چلے جاتا ہے، 28-29 روزے ہو جاتے ہیں، تو ایک کا فون آتا ہے، دوسرے کا فون آتا ہے۔ پچھلے سال ابھی جو یہ رمضان گزرا تو 29 رمضان تھا میرے خیال سے، میرے پاس ایک شخص کا فون آیا، مجھ سے کہنے لگے ہاں مولوی صاحب کب کرا رہے عید؟ چاند تو نظر نہیں آیا۔ اگر آپ مسجد میں چلے جاتے تو وہاں بھی اعتکاف والی سوال کرتے ہیں امام صاحب چاند نظر آیا کہ نہیں آیا؟ ارے اللہ کے بندے، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو، آپ نے اعتکاف کرتے رہے، آپ نے چاند کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جب نظر آ جائے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو سارے اس جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، جو چیزیں ان سے مخفی ہوتی ہے تو اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے پتہ چل جائے کہ یہ چیز کیا ہے اور کس طرح کی ہے۔ ایک نے تو مجھے فون کیا، ایک قاری صاحب ہیں ہمارے، اس نے مجھے فون کیا کہ مولوی صاحب حال احوال کیا ہے، ذرا حال احوال بتائیں کہ کل عید ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جی آزاد صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، دوسرے بھی بہت سارے مولوی جو ہے وہ دوربین لے کے بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ جب چاند نظر آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بس جو بھی ہے لیکن تھوڑا جلدی کریں، اگر میں مسجد چلا گیا، نماز کے بعد میں نے تراویح شروع کر دی اور تراویح میں نے پڑھا دی، اس کے بعد اگر تم لوگوں نے یہ کہا کہ چاند نظر آ گیا تو میں پھر بھی روزہ رکھوں۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جستجو کا عالم ان کا کتنا ہے۔ اور بعض لوگ جب مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا آخری جو دن ہوتے ہیں 29, 28, 29, 30 کے، تو خاص کر یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے یار میرے دل میں تو یہ آ رہا ہے کہ کل عید ہے۔ بھائی تو کون ہے بھائی؟ تیرے دل میں آ رہا ہے کل عید ہے؟ تھوڑا سا انتظار کر لے، پتہ چل جائے گا۔ اگر عید تھی تو بھی ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہو جائے گا، اگر عید نہیں تھی تو روزہ رکھ لینا۔ اب پورے 27, 28 روزے تو رکھیں گے، لیکن جیسے یہ آخری روزوں پہ پہنچیں گے تو یہ کیا کام شروع کریں گے؟ عید کب ہے؟ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بعضے کہتے ہیں کہ وہ فلاں کو تو نظر آ گیا، ہم لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو بھئی یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کا تعلق نظام شمسی کے ساتھ ہے، اس کی اپنی ایک مستقل الگ بحث ہے جو انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ تو ہمارے لیے صرف اتنی بات ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ دکھایا، جو ارشادات آپ علیہ السلام نے ہم سے بیان کیے، ہم تک پہنچے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر عمل کریں، ان سے آگے نہ نکلیں۔ اگر ان سے آگے نکلیں گے تو پریشانی اور بڑھے گی، مسئلہ اور الجھے گا، سلجھے گا کبھی بھی نہیں، سولف کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال بات بہت آگے نکل گئی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر دجال نکل آئے تو ہم نے اس کے فتنے سے بچنا کیسے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اور ذکر و اذکار کرے گا، کیا چیز پڑھے گا؟ سورہ کہف پڑھے گا، کثرت سے ذکر و اذکار کریں گے اور تیسرا کلمہ پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دجال کے عظیم فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے بھی زندگی کا قانون بنائیں، اور گھر میں جو ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں یا گھر کے جو خواتین ہیں ان کو بھی پابندی کے ساتھ ایک عرصے تک آپ اس چیز کا پابند بنائیں، انشاءاللہ بعد میں وہ عادی ہو جائیں گے۔ اور یہ سلسلہ جب گھر میں یہ ایک چیز آ جاتی ہے، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ سلسلے پھر چلتا ہے، وہ پھر رکتا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ 3 کام کریں گے
تو آپ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے، اور آپ کے آنے والے جو نسلیں ہیں آپ کی، وہ بھی انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گی۔